اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راول ٹاؤن چوک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ چوک کلب روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے، جن کی زمینوں کے پیسے عمرا کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی تھے ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی سویلین گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے، ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوا دیا۔ لیکن پھر 1999 آ گیا اور جنرل پرویز مشرف حکمران بن گئے۔ ان کا قافلہ روز اس چوک سے گزر کر وزیر اعظم ہاؤس جاتا تھا۔ جنرل مشرف کی طبع نازک پر غریبوں کی وہ جھونپڑیاں ناگوار گزرتی تھیں۔ وہ ایک دن گزرے، کھڑکی سے باہر دیکھا اور آپریشن کا حکم جاری کر دیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے، ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیاں، پچکے ہوئے برتن اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا، زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرا نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں، وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ 2007 میں اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ملک میں اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے، کیریئر بہت برائٹ تھا، سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ رٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جنرل پرویز مشرف نے جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایک آدھ موقع پر ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا۔ وہ خاتون کے پاس چلے گئے۔ خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی، یا اللہ اس سے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔
وہ رکا, उसने अपने आंसू पूछे और बोला, जावेद साहब आप यकीन करें वो दिन है और आज का दिन है, मैं बहरानों से नहीं निकल सका, मैं इस पोटली वाली की बद्दुआ का निशाना बन गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बीवी और मेरी बच्ची मर गई, मेरी टांगें कट गईं, मेरे दोनों बेटे एक एक करके बीमार हुए, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा दी लेकिन वो फौत हो गए, मुझे ससुराल से घर मिला था वो बिक गया, मैंने अपना घर बनाया था वो 2005 के ज़लज़ले में गिर गया, महकमे ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मेरी इंक्वायरी शुरू हुई, मैं डिसमिस हुआ और बेगुनाही के बावजूद आज तक बहाल नहीं हो सका। मैं मुकदमे पर मुकदमा भुगत रहा हूँ, मैं 38 साल की उम्र में शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल का मरीज भी बन चुका हूँ और मेरे तमाम रिश्तेदार और दोस्त भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मैं दिल से समझता हूँ मुझे उस औरत की बद्दुआ लगी थी, हुकूमत, मेरा महकमा और आर्डर देने वाले लोग तीनों पीछे रह गए, लेकिन मैं बर्बाद हो गया। मैं आज सोचता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने जनरल मुशर्रफ के हुक्म पर गरीबों के सरों से छत छीन ली। वो रुका और फिर बोला, आपको मेरी बातें अजीब लगी होंगी लेकिन मैंने तहकीक की है, इस ऑपरेशन का हुक्म देने वाला हर शख्स मेरी तरह जलील हुआ, उनमें से आज कोई शख्स अपने घर में आबाद नहीं, वो सब औलाद और बीवियों के बगैर इबरतनाक और बीमार जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि इस वक्त के चेयरमैन CDA की सारी प्रॉपर्टी भी बिक गई और उसकी औलाद भी दरबदर हो गई, वो भी इबरत का निशान बनकर आखिरी सांसें ले रहा है। हम सबको इस औरत की आह खा गई। मेरा तजर्बा और मेरा मुशाहिदा है, दुनिया का हर वो शख्स जो किसी के सर से छत और उसका रोजगार छीनता है या फिर किसी माजूर शख्स को बेइज्जत करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उससे सब कुछ छीन लेता है और वो शख्स उसके बाद रोज मरता और रोज जीता है, मगर उसकी सजा खत्म नहीं होती। लिहाजा आप जो दिल चाहे करें लेकिन किसी की बद्दुआ ना लें। दुनिया के तमाम ओहदे, कुर्सियां और तकब्बुर आर्जी होते हैं, ये पीछे रह जाते हैं और दुनिया और आखिरत दोनों में सिर्फ पोटली वालों की दुआएं और बद्दुआएं अपना असर दिखा देती हैं। ये वाकया सुनकर आयत मुबारका और एक अहदीस मुबारका मुझे याद आ गई, तर्जुमा जिसका ये है, और तुम में से जो जुल्म करेगा हम उसे बहुत बड़ा अजाब चखाएंगे। औस बिन शर्जील से ये रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि जो शख्स किसी जालिम की मदद के लिए और उसका साथ देने के लिए चला और उसको इस बात का इल्म था कि ये जालिम है, तो वो इस्लाम से निकल गया। जब जुल्म का साथ देना और जालिम को जालिम जानते हुए उसकी किसी किस्म की मदद करना इतना बड़ा गुनाह है कि रसूल अल्लाह ने ऐसे शख्स को इस्लाम से निकल जाने वाला करार दिया, तो समझा जा सकता है कि खुद जुल्म ईमान और इस्लाम के किस कदर मुनाफी है और अल्लाह और रसूल के नज़दीक जालिमों का क्या दर्जा है।